بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ڈیل اور ڈیل، یعنی ڈیل اور ڈیل اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جناب کہ جگہ ماریا لال پور ڈاکہ تو ٹلیاں کھڑک گئیاں۔ تو یہ جناب والا جو ٹلیاں ہیں نا وہ کچھ ڈاکوں کو بغیر بھی جو ہے نا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے کہ ایکٹیو ہے، تو وہ بغیر ڈاکے کے بھی جو ہے نا ٹلیاں کھڑکتی رہتی ہیں اور ہر روز کھڑکتی رہتی ہیں، اور ایسی ایسی کھڑکتی ہیں کہ جن کا یعنی کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا نیوز کے اوپر کامران شاہد صاحب پروگرام کرتے ہیں، بڑے مشہور اینکر ہیں، سب جانتے ہیں انہیں۔ تو انہوں نے ایک یا دو پروگراموں میں میرے حال میں اپنے یہ کہا کہ جناب والا اگر خان صاحب ڈیل کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بھی تو 2 دفعہ ڈیل کر کے گئے تھے، 99 میں بھی گئے، 2000 میں گئے مشرف صاحب سے کے ساتھ، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی وہ جو ہے لندن چلے گئے علاج کے نام کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو بڑی بہتر ہے، اس میں کون سی بری بات ہے، پہلے بھی لوگ ڈیل کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جناب والا جو فارن کا جو سوشل میڈیا تحریک انصاف کا، اس نے جناب والا ہیں جی ٹلیاں کھڑکائیاں نے، انہوں نے کہا لو جی یہ جو ہے نا یہ مقتدر حلقوں کا اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام ہے، یہ جو ہے کامران شاہد صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام کے ذریعے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یعنی اتنا ٹلیاں کھڑکی کہ کامران شاہد صاحب کو جو ہے نا اس کی تردید کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا پایا نا میں کوئی کسی کا نمائندہ شمائندہ نہیں، میں تو اپنا ایک تجزیہ پیش کیا تھا، اپنا ایک رائے پیش کی تھی، اپنا خیال پیش کیا تھا، میں کوئی کسی کا نمائندہ شمائندہ نہیں، نہ میں نے کسی کا میسج جو ہے وہ کنوے کیا ہے۔ تو یہ جو ڈیل اور ڈیل کے حوالے سے ہے نا، یہ میں نے کہا نا جس طرح کہ ٹلیاں کھڑکتی رہتی ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو ہے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جی خان صاحب نے کہا کہ مجھے آفر ہوئی ہے ڈیل کی کہ آپ کو ڈیالہ جیل سے جو ہے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن میں نے کہا میں مسترد کر دیا، میں نے کہا میں یہیں ڈیالہ جیل میں رہوں گا، میں نے جو ہے نا وہ نہیں جانا۔ اچھا اس کے بعد پھر جو ہے نا سلمان اکبر راجہ نے اس کی تردید بھی کر دی تھی، اور اس کی تردید کی وجہ بھی ہے کہ بہرحال علیمہ خان صاحبہ چونکہ ایک عورت ہیں، اور پھر یہ مثلا بشرا بیگم ہوں یا علیمہ خان ہوں یا دوسری جو خان صاحب کی بہنیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، نہ انہیں کوئی تجربہ ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ جنہیں بعد میں ظاہر ہے کہ پورا کرنا جو ہے نا یا ان کو فیس کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حالت یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی اور مینڈیٹ چوری جو کیا ہے، کہتے تھے مثلا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا نا، مثلا کھپ جو پڑی ہوئی ہے فروری 2024 سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے، آپ یہ دیکھیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک 2022 اپریل سے جو کھپ پڑی ہے وہ یہی رولا ہے نا کہ بھائی جی سارا مینڈیٹ واپس کرو۔ تو اب وہ مینڈیٹ چوری کے جو واپسی ہے اس مطالبے سے بھی ہٹ گئے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے کو واپس لینے کے مطالبے سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ تو اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اگر جناب سرکار کی جانب سے کہ خان صاحب کو کوئی ڈیل ہوتی یا ڈیل دی جاتی تو اس میں تو مطالبات بڑھتے ہیں نا کہ بھائی مجھے ایک بندہ آفر کرے کہ پایا نا تسی کر لو شاہ صاحب، تو میں کہاں گا میں تے بھائی جان چوڑا ہو جاؤں گا نا، میں تے بھائی ترلے منتا دے اگلے تے آ جائے گا، میں کہاں گا میری ویلیو مجھے آفر کر رہے ہیں، میں تھوڑے سے اگر 2-4 مطالبات اور ہیں تو وہ بھی رکھ لوں۔ لیکن ادھر یہ ہے کہ مطالبات کم ہو رہے ہیں۔ مطالبات کم ہونے کا مطلب ہے کہ ڈیل ویل کوئی نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے جو ہے ڈیل ہو جائے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ ڈیل شیل کا جو ہے کوئی امکان نظر جو ہے نا وہ نہیں آتا۔ اچھا اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن جو یقین کرے کہ مثلا ہر پارٹی نے جو ہے نا اپنی جو قیادت کو ہے نا وہ ایک مقدس گائے بنایا ہوا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو ہے نا تحریک انصاف کے اندر تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جی بڑے لبرل ہیں، بڑے لبرل طبقہ یوتھ ہے، ینگ ہے، وہ سارا جو ہے نا مانے۔ اچھا وہ یوتھ پڑھا لکھا لبرل طبقہ جتنا ہے انہوں نے ایک قسم کا مذہبی تقدس کا مقصد دے رکھا ہے اپنی قیادت کو۔ نہ جناب پایا نا بشرا بیگم نہ اس کے خلاف ریڈ لائن، یاد ہے نا آپ کو ریڈ لائن، تو وہ جناب والا سب سے زیادہ یہ جو سچویشن ہے یہاں تک پہنچانے میں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا جو موجب ہے وہ خود بانی پی ٹی آئی کی جو ہے سیاست ہے۔ اس لیے کہ جس طرح پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھی، صرف سوشل میڈیا نہیں تحریک انصاف کا، وہ بھی اب تک یہ کہہ رہا ہے نا کہ جناب بڑی بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت، اوئے ہوئے ہوئے بلے بلے جناب یوتھ ہے تو بڑے وہ ہے ہی نہیں کوئی اور لیڈر۔ اچھا تو یہ مقبولیت کا بھرم اگر قائم رکھتے نا تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے دباؤ میں آ جاتی ہے، آپ کے کسی مطالبے میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ لیکن ہوا یہ ہے کہ جناب آپ نے متواتر
جو کالز دی ہیں ایک ناکام دوسری ناکام. اچھا پھر سیاح آدمی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کال ناکام ہوئی ہے نا تو وہ اس سے سبق سیکھتا ہے, کہتا ہے یار نہیں اب میں آگے جو ہے نا سوچ سمجھ کے کروں, لیکن نہیں پائی جان ایک کال ناکام, دوسری چڑھائی اسلام آباد کے اوپر ناکام, تیسری ناکام اور پھر بری طرح ناکام وہ. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب انہوں نے کہا میں سول نافرمانی کی تحریک دوں گا. کسی بڑے سیانے نے نا, بابے نے, مطلب جو سیانے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے ماسٹر سٹروک کھیلتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تو تہاڈا ووٹر جو ہے نا وہ ہے پڑھا لکھا ایک برگر ٹائپ بندہ, بڑا مہذب سا گریسفل, تو یہ ہمیں احتجاج میں نہیں آتا. حالانکہ یوتھ جو ہے وہی کسی تحریک کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے, لیکن ان کا نہیں آتا یار. ان کا یار آپ سول نافرمانی کی تحریک دیں. ان کا بھائی جان وہ ہوگا کہ وہ جو پیسے شیسے بھیجتے ہیں نا تو بینکوں کی بجائے ہنڈی سے بھیج دیں گے, ترسیلات زر باہر سے, کیونکہ باہر آپ کا سب سے بڑا ووٹ بینک تو وہ ہے جو پاکستان میں آپ کا ووٹ جس کا ووٹ نہیں ہے. ان کا ٹھیک ہے. تو ہاں صاحب نے ایک اور ماسٹر سٹروک کھیل دیا. اچھا یہ ماسٹر سٹروک کھیلنے کے بعد کہ جناب والا نے کہا جی ترسیلات زر جو ہے نا وہ فوراً سے نہ بھیجے. اچھا وہ کال بھی جو ہے وہ اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کرنے کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ اب بس سب کو, گورنمنٹ کو کیا ایک عام آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی جان آپ کا وزن کتنا ہے, آپ کے پلے کچھ ہے ہی نہیں. میں بڑی واضح کہوں کہ آپ کے پلے اگر کچھ ہوتا, آپ کا سب سے بڑا جو مینڈیٹ چوری کے حوالے سے ایک دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جناب پنجاب سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے, کیونکہ آپ سندھ سے بلوچستان سے تو آپ کوئی ایسی مقصد نہیں لگا رہے, خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آپ کی نمائندگی ہے, وہاں سے تو اگر کوئی کہے گا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں. پنجاب سے آپ کا دعویٰ تھا, اور پنجاب میں آپ کی جتنی کالیں آئی ہیں وہاں کہیں سے کسی جگہ سے ایک جگہ سے 4 بندے آپ نہیں نکال سکے. تو مینڈیٹ چوری پنجاب کا تو آپ کا دعویٰ جو ہے وہ ٹھس ہو گیا, ٹائم فش ہو گیا, بالکل ختم. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے آپ کا جو ہے وہ دیکھ لیا کہ بھائی نا تلائیں تے پانی کو نہیں ہے, یہ بازو تو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو کیوں مطالبہ کرے گی. اچھا اس کے بعد اب مذاکرات ہو گئے ہیں. اچھا مذاکرات میں کیا ہے کہ بھائی جان چلو 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پر 9 مئی جو ہے وہ اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. حالانکہ جن بندوں کو سزا ہوئی تھی 85 بندوں کو, ان میں سے 19 بندوں کی سزا جو ہے وہ آرمی چیف نے معاف کر دی ہے, ٹھیک ہے, جن کو 2 سال کی قید کی سزا تھی. یہ ایک انہوں نے گڈ جسٹس دیا ہے, اپنا ایک دیا کہ جناب ہم لینیٹ ویو رکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سب کو سزا دینا چاہتے ہیں. جو 2 سال تھی ان کو معاف کر دیا. لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو کنیکشن آپ کا مل رہا ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا سے کی جو آئیں بائیں شائیں ہیں نا اس سے ہٹ کے جو حقیقت کی دنیا کے اندر ہے, وہ کہتے ہیں کہ پایا نا جنہ ٹرمپ شرامتیاں بھی ٹرلیاں باج رہی ہیں نا, یہ صرف یہ جنوری کا مہینہ جو ہے نا یہ آپ گزر جائیں دینے, بلکہ جنوری کے مہینے کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹرمپ کا وزن کتنا ہے, رچرڈ گارنیل کا وزن کتنا ہے, اور ہونے کیا جو ہے نا وہ جا رہا ہے. اچھا اب کیا ہے, اب میں نے جس طرح کہا نا کہ لے دے کہ ٹرمپ کی حلف برداری کا وہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی کا انتظار ہے کہ پائجانا کی کریے, ٹھیک ہے. ادھر ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے, ادھر پائجانا بس کہنا ہے کہ پائجانا سی چڑھائی کر دینی ہے پاکستان تو 9/11 ہو جانا ہے جس طرح ہوا تھا نا سچویشن. تو ایک کال آنی ہے اور پاکستان کی پوری انتظامیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ جانا. انہوں نے کہنا پائجانا دسو ٹرمپ بادشاہ صاحب ذل الہی جہاں پناہ کرنا کیا ہے. تو انہوں نے کہنا پائجانا چھڑو میرے یار لوں, چھڑو نہیں تو میں اڈیالہ جیل دے کے آ کے پائجانا جڑا نا وہ سارے میری فورسز اتر رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا, نہ ایسا کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے, وہ سچویشن ملا رہے ہیں ایمل کانسی سے, ریمنڈ ڈیوس سے. یہ نہیں جانتے کہ نہ ایمل کانسی پاکستانی سٹیزن تھا, نہ ریمنڈ ڈیوس پاکستانی سٹیزن تھا, اور ان کے معاملات اور تھے, اور وہ بھی یعنی اگر آپ ریمنڈ ڈیوس کہیں تو وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی چھوٹے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں عدالتوں کے ذریعے چھوٹنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن 9 مئی متواتر جو پائجان پریس ریلیز آ رہی ہیں DGISP کی طرف سے, انہیں آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی ایک رتی برابر نہ فرق ہے, نہ نرمی ہے, اور نہ کوئی چھوٹ نظر آ رہی ہے. تو آپ نے بالکل یہ درست فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی قوتوں سے مذاکرات کا. لیکن کیا کروں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پایا نا دیر کر دی ہے آپ نے دیر کر دی ہے. اور پھر اس وقت بھی جو آپ میرا خیال ہے اپنی فطرت کے مطابق یا جو بھی ہے, آپ جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت
جو ٹاک شوز کے اندر یا اخباری بیانات کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر جو کہہ رہی ہے، اس کا ریفلیکٹ جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہا، بلکہ سوشل میڈیا آپ کا جتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، آرمی چیف کے متعلق اور ریاست پاکستان کے حوالے سے، سر اس سے آپ ڈسٹنس نہیں کر رہے، نہ اسے ڈس آن کر رہے ہیں۔ جب تک اسے ڈس آن نہیں کریں گے، جب تک ان سے ڈسٹنس نہیں کریں گے، جب تک اس سے لا تلقی کا اعلان نہیں کریں گے، آپ کی اصل پالیسی جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی تصور کی جائے گی۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل مذاکرات کریں، لیکن اگر ان مذاکرات کا کوئی پازیٹیو آپ نے رزلٹ نکالنا ہے، کوئی مثبت اس کے نتیجہ نکالنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ مذاکرات کا ماحول بننا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو یہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ہی نہیں بلکہ اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کی سمت بھی آپ کو درست کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جا کے ماحول جو ہے صحیح ہوگا اور مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔